بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ بہنوں اور بھائیوں، آج کل ایسا کوئی انسان نہیں جس کے اوپر سختی نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، غم نہ ہو، تکلیفیں، رنجشیں، ہر طرف سے انسان مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقیناً راہ نجات دی ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کے لیے کچھ چند دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ یہ دعا ہے جو تمام تکلیفوں اور پریشانیوں سے آپ کو باہر نکالے گی۔ جب کسی شخص کو کوئی غم پیش آئے یا پریشانی لاحق ہو تو یہ دعا مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو چین و امن سکون دے گا۔ اس کا فائدہ ہے کہ اللہ کا جو بھی بندہ کسی مصیبت یا رنج و غم میں گرفتار ہو اور وہ مذکورہ بالا یہ دعا پڑھا کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت، پریشانی اور رنج و غم کو دور فرما دیں گے، اور اس کے رنج و غم کی خوشی اور مسرت سے بدل دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیز یہ دعا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اور تلاوت کرنے کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی جو ترجمہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کے یا رب العالمین، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیرے بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، یعنی تیرے پورے قبضے میں ہوں، میرے حق میں جو فیصلہ بھی تیرا ہو وہ نافذ ہونے والا ہے، اور تیرا جو حکم ہے وہ انصاف ہی ہے، اور میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں یا سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنی ذات پاک کے لیے مقرر فرمایا ہے، یا اپنی کتاب کے ساتھ اس کو اتارا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے بذریعہ الہام جس کو بھی تو نے بتایا ہے، یا خاص اپنے ہی علم غیب میں اس کو پوشیدہ رکھا ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کے ازالے کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پریشانی دور ہونے کے لیے مندرجہ ذیل عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درج ذیل کلمات بلا تعداد کچھ دیر تک پڑھیں، کم از کم 500 مرتبہ، چاہے 2-3 نشستوں میں ہی ہوں لیکن دھیان کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا کریں، نیز روزانہ کسی وقت 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں، اس کے بعد دعا کیا کریں، اور پریشانی دور ہونے تک روزانہ مذکورہ عمل کرتے رہیں، اور اوپر لکھا ہوا کلمہ نمبر 2 چلتے پھرتے زبان پر رکھیں اور دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعا کرتے رہیں۔ یہ بہت مفید اور مجرب عمل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 500 مرتبہ ہی ہو، یہ عدد صرف اور صرف اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یکسوئی سے بیٹھ کر کچھ تعلق مع اللہ پیدا کر کے پھر دعا مانگی جائے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جو شخص پڑھا کرے اس کے لیے یہ 99 دکھ اور بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر و پریشانی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان و فرما برداری کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کرتے۔ ہجوم افکار و مصائب کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا مجرب ہے۔ ان سب کلمات کا ورد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بھی آپ کی زندگی سے منسلک پریشانیاں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اور بے شک ہم اس کو یاد کریں گے تو وہ ہمیں یاد کرے گا اور ہمیں تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص کسی بھی رنج و غم، اضطراب و پریشانی میں گرفتار ہو یا کسی مشکل میں گرفتار ہو، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت ہی بزرگ اور بڑا ہی بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش کا رب ہے، مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے اور عرش کریم کا مالک ہے۔ جب بھی کسی مصیبت و بلا یا خوفناک امر کے پیش آنے کا اندیشہ ہو یا کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کثرت سے درج ذیل دعا کو ورد رکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ترجمہ: کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ دعا نمبر 5 کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتی ہوں، بس تو پلک جھپکنے جتنا وقت بھی مجھے میرے نفس کی سپرد مت کر اور میرے سب کام درست کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میرے رب کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، اور وہی ہر کام کو آسان کرے گا اور سب کی بگڑی بنا دے گا۔ میرا رب بہت مہربان ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔
ترجمہ اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، تمام مخلوق کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والے، تیری ہی رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ بہن ہو یا بھائی ہو، یہ اپنے جو مصیبت میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں، ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر یہ 300 مرتبہ پڑھے، یا 101 ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرے گا اور اس کے لیے راہ نجات نکال دے گا۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون اور اس کا کارندوں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تھے، اور وہاں بظاہر ان کا کوئی پریشان حال نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے کرائی اور ان کی خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا۔ اگر پریشانی ایسی ہو کہ بندوں سے خوف ہو یا ان کی شرارت کا ڈر ہو تو ان کے فتنے اور شرارت سے حفاظت کے لیے یہ دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے گا اور تمام پریشانیاں آپ کی دور کر دے گا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ جو بہت بردبار اور بزرگ ہے، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے جو ساتوں آسمانوں اور بڑے عرش کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ ہی مجھے کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ اس دعا کو غم کی حالت میں بار بار پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج و غم سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ رنج و غم سے پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ دعا بھی مؤثر ہے۔ اس کا ترجمہ الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے اور عاجزی اور سستی اور بخل اور بزدلی اور لوگوں کے قہر سے۔ ہر رنج و غم، مصیبت اور پریشانی اور دکھ بیماریوں کے وقت کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ جو شخص کثرت سے اور پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہر تنگی مصیبت سے رہائی اور ہر غم سے کشادگی نصیب فرمائیں گے، اور جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اس کی روزی عطا فرمائیں گے۔ بے شک میرے رب العالمین جو ہیں وہ بہت باریک بین اور ہم پر رحم کرنے والے، ہم کو معاف کرنے والے ہیں۔ یا رب العالمین سب انسانوں پہ رحم فرما، اپنا خاص کرم فرما۔ یا اللہ، ہم تم سے مانگتے ہیں اور تمہارے بندے ہیں، تمہیں سے ہی مانگتے ہیں، تو ہی ہماری خطاؤں کو بخش، آمین یا رب العالمین۔ یہ کل 11 دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ اگر ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم اور پریشانی سے نجات دے دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔